أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے ہمیشہ۔ ہوپ فلی میری آواز ٹھیک آ رہی ہوگی، اگر نہیں صحیح آ رہی تو مجھے کائنڈلی وائس میسیج میں بتا دیجیے گا۔ جمع کا جو ٹاپک ہے وہ نہایت اہم ہے، خاص طور پہ جمع مکسر۔ سٹارٹنگ میں بھی ایک بار میں نے اس کا سیشن کنڈکٹ کروایا تھا، لیکن ممبرز نے کہا کہ یہ دوبارہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد کچھ نیو ممبرز نے بھی جوائن کیا، تو اس لیے اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو
اسم جو ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے واحد سنگولر، ایک ہوتا ہے تسنیہ اور ایک ہوتا ہے جمع پلورل۔ عربک میں یہ جو تسنیہ ہے یہ بھی ایک ایڈیشنل چیز ہے، جبکہ اردو میں یہ نہیں ہوتا، واحد اور جمع ہی ہوتا ہے۔ تو تسنیہ کیا ہوتا ہے؟ دو۔ تو عربی میں دو کے لیے بھی ایک الگ صیغہ استعمال ہوتا ہے، یہ عربی کی ایک خاص بات ہے۔ تو واحد ایسا اسم ہے جو ایک عدد شخص یا چیز کو ظاہر کرے، جیسے مثال کیا ہے؟ مؤمن، اور مؤنث کی مثال ہے مسلمتن۔ اور اسی کو آپ تسنیہ میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ تسنیہ میں کنورٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیں۔ مؤمنون ہے تو وہ مؤمنانی ہو جائے گا، اور مؤنث چونکہ گول تائے مربوطہ پہ اینڈ ہوتا ہے تو اس کے جب ہم آخر میں الف نون لگائیں گے تو وہ تا بھی پڑھی جائے گی۔ مسلمتانی، مسلمتن سے مسلمتانی۔ اور جمع ایسا اسم جو دو عدد سے زیادہ اشخاص یا چیزوں کو ظاہر کرے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ واحد مذکر کے آخر میں واو نون کا اضافہ کر دیتے ہیں اور واحد مؤنث کے آخر میں الف تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو مؤمن بن جائے گا مؤمنون۔ اسی طرح مسلمتن بن جائے گا مسلماتن۔ تو یہ تو ایک چیز ہو گئی، اور یہ سب جو ہیں وہ حالت رفع میں تھے۔ مسلماتن جو ہے وہ حالت رفع ہے، اور مسلماتن نسبی اور جری حالت ہے۔ یہ اس سے بھی آپ فیملیئر ہیں اس کنسیپٹ سے۔ نسبی اور جری حالت کب ہوتی ہے؟ جیسے کسی اسم سے پہلے حروف جارہ میں سے کوئی اسم آ جائے، یا اور بھی کچھ عوامل ہیں جو اسم پہ اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے مؤمنونہ سے پہلے با حرف جر آ جائے تو یہ بھی مؤمنینہ پڑھا جائے گا حرف جر کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اگر تو واحد کے شروع میں با آئے گا تو اس میں صرف یہ تبدیلی ہوگی کہ وہ حالت رفعی سے جری حالت میں چلا جائے گا۔ مؤمنون تھا تو بھی مؤمنین ہو جائے گا۔ لیکن تسنیہ اور جمع میں اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ تبدیلی واقع ہو جاتی ہے حرف میں، اسی کو اعراب بال ایک ہوتا ہے حرکہ اور دوسرا ہوتا ہے حروف۔ تو اس کو اعراب الحروف کہا جاتا ہے کہ جس میں لفظی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ کہ جیسے میں نے بتایا مؤمنون تھا، با حرف جر کی وجہ سے بھی مؤمنینہ ہو گیا، تو یہ تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ پھر جمع کی بھی آگے دو اقسام ہیں، ایک جمع سالم اور ایک جمع مکسر۔ یہی ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے۔ جمع سالم وہ جمع جس میں واحد کے حروف کی ترتیب اسی طرح سے برقرار رہے اور اس کے آخر میں تھوڑا سا اضافہ کرنے سے، وہ اضافہ کیا ہے؟ مذکر کے آخر میں واو نون اور مؤنث کے آخر میں الف تا کرنے سے وہ جمع سالم بن جائے، لیکن واحد کی شکل اسی طرح سے برقرار رہے۔ جیسے مؤمنون ہے یا مسلمون ہے، تو جب ہم اس کی جمع بنائیں گے تو اس جو اسم ہے اس میں تبدیلی ہم نہیں کریں گے، بس آخر میں تبدیلی ہوگی کہ واو نون کا اضافہ ہو جائے گا۔ کائنڈلی آپ سب چیک کر لیا کیجئے، آپ میں سے کچھ کی ویڈیو آن ہوتی ہے، ویسے تو میں آف کر دیتی ہوں اس کو، لیکن آپ خود بھی دھیان رکھا کیجئے۔ تو جمع سالم مثال میں نے دی مؤمنون، مسلمون، تو اس کی جمع سالم ہوگی مؤمنون اور مسلمون۔ تو جمع سالم کی پہچان یہ ہے کہ اس میں واحد کے حروف کی ترتیب برقرار رہتی ہے، لیکن جمع مکسر، اس کو بروکن پلورل بھی کہا جاتا ہے، وہ جمع جس میں واحد کے حروف کی ترتیب برقرار نہ رہے، جیسے ساجدن سے سجدن، عبدن سے عبادن۔ تو دیکھیں عبدن تھا تو جمع بناتے ہوئے اس میں الف کا اضافہ کر دیا گیا کہ جو واحد کی شکل تھی وہ برقرار نہ رہ سکی۔ تو جمع مکسر میں بھی ایک ہوتا ہے جمع قلت اور ایک ہوتا ہے جمع کثرت۔
मुस्लिमुन वाहिद मुज़क्कर है और मुस्लिमतुन वाहिद मुअन्नस है। सामने स्लाइड्स में भी आपको मिसाल के ज़रिए से समझाया जा रहा है। तो वाहिद से मुसन्ना बनाने के लिए वाहिद के आखिर में अलिफ और नून यानी आनी का इजाफा कर दिया जाता है तस्निया में। और आनी क्या है? हालत रफ़ई है, रफ़ई हालत है, मुस्लिमानी। लेकिन अगर इससे पहले हरूफ जारा में से कोई हर्फ आ जाए या कोई और आमिल आ जाए तो ये क्या बन जाएगा? मुस्लिमैना बन जाएगा। तो मुस्लिमैना तस्निया की नस्बी और जरी हालत है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि तस्निया मुज़क्कर बनेगा मुस्लिमानी और तस्निया मुअन्नस मुस्लिमतानी। मुस्लिमतुन से मुस्लिमतानी बन जाता है। तो इसम जमा की 2 किस्में हैं। पहली किस्म को जमा सालिम कहते हैं और दूसरी को जमा मुकस्सर कहा जाता है। जमा सालिम में वाहिद से जमा मुज़क्कर सालिम बनाने के लिए वाव और नून यानी ऊना का इज़ाफ़ा किया जाता है। जैसे मैंने मिसाल दी थी मुस्लिमुन, तो ऊना का इज़ाफ़ा करें, ये क्या हो जाएगा? मुस्लिमूना। और जमा मुअन्नस सालिम बनाने के लिए अलिफ और ता यानी आतुन का इज़ाफ़ा कर दिया जाता है। जैसे मुस्लिमतुन से आतुन आप आखिर में लगाएं, मुस्लिमातुन बन गया। इसको हम जमा सालिम कहेंगे। जमा सालिम में वाहिद के असली हरूफ जूं के तूं बरकरार रहते हैं, यानी एज सच वही रहते हैं। उसके बरक्स जमा मुकस्सर में इसम वाहिद के असल हरूफ टूट कर बिखर जाते हैं और उनके दरमियान हरूफ ज़ायदा आ जाते हैं। कोई भी हरूफ ज़ायदा दरमियान में आ जाएगा या कोई हर्फ रिपीट होके मुशद्दद हो जाएगा या अलिफ का इजाफा हो जाएगा या वाव का इजाफा हो जाएगा या का इजाफा हो जाएगा। या कभी ऐसा भी होता है कि वाहिद में हरूफ ज़्यादा होते हैं लेकिन उसकी जमा मुकस्सर में हरूफ की कमी कर दी जाती है। ये पॉसिबिलिटी भी है। बहरहाल इसके कुछ औज़ान हैं तकरीबन 20 के करीब जमा मुकस्सर के। अगर वो आप याद कर लेंगे तो आपको बड़ी सहूलत हो जाएगी ये जानने के लिए कि जैसे आपके सामने कोई जमा आती है जमा मुकस्सर, तो आप पहचान सकेंगे कि इसका एक्चुअल वज़न क्या है। वैसे तो आपको याद ही करना पड़ेगा। मसलन साजिदुन की जमा मुकस्सर सुज्जदुन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई आपसे सवाल पूछता है कि सुज्जदुन का असल वज़न क्या है? तो आप फिर उसको बताएँगे कि ये फ़ुआलुन के वज़न पे है। फ़ुआलुन भी आइन मुशद्दद के साथ जमा मुकस्सर का एक वज़न है। ये सारे औज़ान इंशाअल्लाह मैं आपको दे दूँगी। एक ही स्लाइड में उनको मैंने कन्वर्ट कर दिया है। अ, आपको दे भी दूँगी और यहाँ पे भी आपको नोट करवा दूँगी इंशाअल्लाह। जमा मुकस्सर ज़्यादातर मुअर्रब मुनसरिफ़ होते हैं, लेकिन कुछ गैर मुनसरिफ़ भी होते हैं। उनकी सादा सी पहचान ये है कि ये मुअर्रब मुनसरिफ़ के आखिरी हर्फ पे 2 पेश होती है और गैर मुनसरिफ़ के आखिरी हर्फ पे 1 पेश नज़र आती है। मुअर्रब और मुनसरिफ़ वो अस्मा होते हैं जिनके आखिरी हर्फ पर तनवीन आती है और ये 3 शक्लें बदलते हैं। आखिरी हर्फ पे तनवीन आती है और ये 3 शक्ल बदलते हैं। किताबुन, किताबन और किताबिन। हालत नस्बी में आप देखें आपको एक अलिफ नज़र आ रहा है, तो ये अलिफ का इज़ाफ़ा किया जाता है। लेकिन अगर कोई इसम वाहिद इस तरह का है कि उसके आखिर में गोल ता है, तो उसका जब हम नस्बी हालत लिखेंगे, तो उस गोल ता के साथ अलिफ का इज़ाफ़ा नहीं किया जाता। जबकि गैर मुनसरिफ़ अस्मा जो हैं, वो 2 शक्लें बदलते हैं। उनके आखिरी हर्फ पर तनवीन और ज़ेर नहीं आती। ये गैर मुनसरिफ़ अस्मा की पहचान है। मसलन मसाजिदु है, तो ये क्या है? गैर मुनसरिफ़ है। हालत नस्बी और जरी में ये हमें मसाजिदा ही नज़र आएगा। इसके नीचे हमें कभी भी ज़ेर नज़र नहीं आएगी, चाहे इससे पहले हरूफ़ जारा में से भी कोई हर्फ आ जाए। तो गैर मुनसरिफ़ अस्मा जो हैं, वो 2 हालतें ही तब्दील करते हैं। जमा मुकस्सर बनाने का फ़ॉर्मूला तो नहीं है, अलबत्ता कुछ औज़ान हैं। लेकिन जमा सालिम का फ़ॉर्मूला है। वो क्या है कि वाहिद मुज़क्कर के आखिर में वाव नून लगा दिया जाए और वाहिद मुअन्नस के आखिर में अलिफ ता लगा दिया जाए। ये एक फ़ॉर्मूला है उसका। लेकिन जमा मुकस्सर के औज़ान हैं।
जमा किल्लत के कम है और जमा कसरत के ज़्यादा हैं। 3 से लेके 10 तक की तादाद के लिए जमा किल्लत इस्तेमाल होता है। जैसे अशमुरुन, तो ये क्या है? जमा किल्लत है और ये इसका वज़न है अफ़ुलुन। यहीं पे अगली स्लाइड में जमा किल्लत के 4 औज़ान बताए जाएँगे ताकि आप उनको याद कर लें। ये देखिए, आप इनको नोट भी कर लें। अपने पास एक रजिस्टर रखा करें और औज़ान अपने पास फ़ौरन से नोट कर लिया करें। बेशक आपको बाद में दे भी दिए जाएँ, क्योंकि जो एग्ज़ाम्पल्स होती हैं ना, उनके साथ मैं जब बताती हूँ इसका ये वज़न है, तो आपने सामने लिखे हुए होंगे ना, तो आप मैच कर सकेंगे कि अच्छा ये इस वज़न के साथ मैच करता है और ये इस वज़न के साथ। पहला वज़न है अफ़उलुन, इस पे है अक़लुबुन, जिसका वाहिद है कल्बुन और इसका माना भी साथ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। दूसरा वज़न है इसका अफ़आलुन। लेकिन यहाँ पे ये चारों मिसालें इसी अफ़ुलुन के वज़न पे दी गई हैं। जैसे अर्जुलुन, इसका वाहिद है रजुलुन और ये शख्स के लिए बोला जाता है, यानी 3 से 10 तक के दरमियान। अगर कुछ अशख़ास हैं, तो उसके लिए अर्जुलुन इस्तेमाल होता है। और अनहुरुन, नहर के लिए, इसका वाहिद है नहरुन। इसी तरह अज़रुउन, खेत के लिए। ये सारे जमा किल्लत की मिसालें हैं 3 से लेके 10 तक। इसी तरह अंजुमुन, ये भी जमा किल्लत है, 3 से 10 तक सितारों के लिए बोला जाता है। दूसरा वज़न अब आप नोट कर लें जमा किल्लत का, अफ़आलुन। इस पे भी कुछ मिसालें दी गई हैं, जैसे अक़वालुन, बात, इसका माना है औलादुन। 3 से 10 तक की औलाद के लिए ये वज़न इस्तेमाल होता है, इसीलिए औलादुन जो है वो इस पे है। और इसी पे है अफ़रासुन, घोड़े। फिर अफ़ालुन के वज़न पे है अशराफुन और औकातुन, वक़्त। तो जब भी इनमें से आपको कोई वर्ड नज़र आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जमा किल्लत है, कि इनकी तादाद 3 से लेके 10 तक है। फिर इसका तीसरा वज़न है अफ़िलतुन, मेरे पास अतमतुन, इस वज़न पे है, इसका माना होता है खाना। और इसी तरह अरइफ़तुन, माना है रोटी। 3 से 10 तक की अदद के लिए, रोटी की अदद के लिए अरइफ़तुन की टर्म इस्तेमाल होती है अफ़िलतुन के वज़न पे। और इसका चौथा और आखिरी वज़न है फ़िअलतुन, इस पे है ग़िलमतुन, ग़ुलाम। और फ़ित्यतुन, जवान, नौजवान, जिनकी तादाद 3 से 10 तक के दरमियान हो। लेकिन अगर ये तादाद बढ़ जाती है, 10 से ज़्यादा हो जाती है, तो फिर हम जमा कसरत की तरफ आ जाएँगे और उसके औज़ान तकरीबन 20 के करीब हैं। जैसे मैंने मस्तर का भी बताया था कि 20 औज़ान अ, मोस्टली वही यूज़ होते हैं। बहुत कम है जो इसके अलावा भी आपको नज़र आएँगे, या कुछ समाई भी होंगे कि अहले अरब ने उनको इसी तरह से इस्तेमाल किया होगा या यूज़ किया होगा। और जमा कसरत की मिसाल है रिजालुन, लोग, जो बहुत कसीर तादाद में हों, तो 10 से ज़्यादा की तादाद में, तो वो आपको इस तरह से लिखा हुआ नज़र आएगा, रिजालुन। अब इसके औज़ान देख लेते हैं वन बाय वन। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टर्म बताना चाहती हूँ, इसकी एराबी हालत के बारे में। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो है वो एराबी हालत क्या होती है? किस तरह से? एराबी हालत कहते हैं आखिरी हर्फ को। किसी भी इसम के एराब जानने के लिए पहले उसका अदद मालूम होना ज़रूरी है और इसमें 2 होते हैं, एराब बिल हरका
اور دوسرا ہے اعراب بالحروف۔ اعراب بالحرکہ کہا جاتا ہے لفظ کے آخر میں اگر حرکت تبدیل ہو جائے۔ تو یہ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ مذکر، واحد مؤنث، جمع مؤنث اور جمع مکسر میں اعراب بالحرکت ہوتی ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں، مسلمون ہے واحد مذکر، تو اس کی نسبی اور جری حالت کیا ہوگی؟ مسلمن اور مسلمن۔ اور اسی طرح واحد مؤنث بھی ہے، اور جمع مؤنث اور جمع مکسر کی مثال بھی ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرا ہے بالحروف، حروف سے تبدیلی۔ تو لفظ کے آخر میں حروف تبدیل ہوتے ہیں، وہ کس میں ہوتے ہیں؟ تثنیہ مذکر اور مؤنث میں اور جمع مذکر میں اعراب بالحروف سے تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو اب جمع مکسر میں آپ دیکھیے کہ اس میں کیا ہوگا۔ جمع مکسر میں جیسے مثال ہے قلوبن، تو وہ ہو جائے گی قلوبن اور قلوبن۔ تو اس میں کیا ہے؟ اعراب بالحرکہ ہے، صرف حرکت تبدیل ہوئی ہے، حروف تبدیل نہیں ہوئے۔ عبادن سے بن جائے گا عبادن اور عبادن، کتبن سے ہو جائے گا کتبن اور کتبن، اور اعمالن سے اعمالن اعمالن۔ تو یہ صرف تینوں حالتوں میں اعراب چینج ہو رہے ہیں، حروف چینج نہیں ہو رہے۔ لیکن آپ تثنیہ میں دیکھیے، اس میں حروف تبدیل ہو جاتے ہیں جب ہم ایک حالت سے دوسری حالت میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں۔ جیسے تثنیہ میں دیکھیے مسلمانی ہے تو وہ مسلمینی ہو جاتا ہے، الف نون یا نون کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جمع سالم میں بھی مسلمونہ جو ہے وہ مسلمینہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح مؤنث تثنیہ میں بھی مسلمتانی مسلمتینی بن جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں کہ اعراب بالحرکہ کہاں پہ ہوگی اور اعراب بالحروف کہاں پہ ہوگی۔ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ واحد مذکر، واحد مؤنث اور جمع مکسر میں اعراب بالحرکات ہوتی ہے، یعنی بالحرکہ ہوتی ہے، جبکہ تثنیہ مذکر اور مؤنث اور جمع مذکر میں اعراب حروف سے تبدیل ہوتے ہیں، وہاں پہ اعراب بالحروف ہوتا ہے، حروف تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں جمع کثرت کے اوزان کی طرف۔ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو جو میں نے ایک سلائیڈ کی شکل میں تیار کیے تھے وہ دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ وہاں سے نوٹ کر لیں۔ جی یہ دیکھیے، یہ سارے جو ہیں میں نے ایک ساتھ اکٹھے کر دیے ہیں جمع مکسر کے اوزان، جمع کثرت کے۔ ان کو آپ جلدی سے اپنے پاس نوٹ کر لیں تاکہ جب ایگزامپلز ہوں تو آپ کو مشکل نہ ہو۔ اس میں سب سے پہلا ہے فولن، آپ ساتھ ساتھ نوٹ بھی کر لیں، اور اسی میں مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے فعلاؤ، جیسے احمرو سے ہمرن فولن کے وزن پہ، اور اسی طرح خضراؤ فعلاؤ کے وزن پہ، یہ جمع مکسر ہے۔ پھر اسی طرح جو دوسرا وزن ہے وہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے جمع مکسر کا، فعالن، فیالن اور فعولن، ان تینوں کو بھی آپ نوٹ کر لیں۔ فعالن پہ مثالیں ہیں غرفن، کمروں کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح
نصرن مددگار کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ اسی اوزان پہ ہے۔ پھر فعلن کے وزن پہ فرقن، فرقتن کی جمع جو فرقے ہوتے ہیں، یہ جو ہے اس وزن کے اوپر ہے۔ اور بھی اس وزن پہ کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، تو وہ آپ نے خود بھی تلاش کرنی ہے۔ پھر ان پہ کون کون سے ہیں؟ کتابن کی جمع کتبن، نذیرن کی جمع نذرن، یہ اس وزن کے اوپر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تو تیسرا وزن ہے، میں نے جو آپس میں میچ تھے ان کو ایک ساتھ ہی مینشن کر دیا تاکہ آپ کو یہ آسانی ہو، الگ الگ سے نہیں، الگ الگ لکھنے سے وہ زیادہ بھی بن جانے تھے اور مے بھی آپ تھوڑے کنفیوز ہو جاتے کہ اتنے سارے اوزان، تو اس لیے میں نے آپ کی سہولت کے لیے جن کی آپس میں میچنگ ہو رہی تھی ان کو ایک ساتھ ہی لکھ دیا ہے۔ فعالتن، فعالتن، اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ فعالتن پہ ہے مثال طالبتن، طالبن کی جمع طالب، اور فعالتن پہ مثال ہے دراجتن یا قرادتن، اور اسی طرح فعالتن پہ ہے قضاتن۔ یہ فعل ناقص سے ہے اس لیے آپ کو ایکچوئل تھوڑا ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کا وزن ہے فعلا، اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ فعلا پہ مثال ہے قتل، اور فعولا پہ مثال ہے جرحا یعنی مجروح ہو جانا، اور فعولا پہ مثال ہے ہجولا، یہ ایک جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ سارے جمع مکسر ہیں۔ پھر اس کے بعد اس سے اگلا ہے وعالن، عین کلمہ جو ہے وہ تجدید سوری مشدد ہے، اس میں جیسے نائمن سے نوبمن، نیند کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اور اس سے اگلا وزن ہے فعالن، اس میں بھی عین کلمہ مشدد ہے، لیکن پہلے والا جو وزن تھا اسی میں اگر الف کا اضافہ کر دیں تو یہ وزن بنتا ہے۔ تو اس پہ کون سی مثال آتی ہے؟ جاہلن سے جہالن، اور اس سے اگلی مثال ہے فعلاء، اس کو بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اس پہ مثال آتی ہے جبناء، بزدل یا شرفاء، شریف شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح افعلاء بھی ایک وزن ہے، غنیون سے اغنیاء اسی وزن پہ ہے، دولت مند، اس کو آپ اپنے پاس جلدی سے لکھ لیجئے۔ پھر ایک وزن ہے افعلتن، اہلتن اسی وزن پہ ہے۔ پھر نیکسٹ وزن جو ہے وہ فعالہ اور فعالہ ہے۔ فعالہ پہ کون سی مثال بنتی ہے؟ سہراء سے سہارا، اور اسیرن سے اسارا، قیدی۔ پھر اس کا اگلا وزن ہے فعالی اور فعالی، اس کو بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اس سے مثال ہے جیسے سہارا اور فتاوا، یہ اسی وزن کے اوپر ہے۔ پھر فعالیو، کرسیون سے کراسیو، اسی کے اوپر ہے۔ پھر اگلا وزن ہے مفاعلو اور مفاعیلو۔ مفاعلو پہ وہ والے الفاظ آتے ہیں جو مفعلن یا مفعلن کے وزن پہ ہوں، اور مفعلتن بھی ہو سکتا ہے اور مفعلتن بھی ہو سکتا ہے، جیسے اس وزن پہ آتا ہے مسجد واحد سے مساجد یا مکارم، اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ اور مفاعیلو
پہ کیا مثال بنے گی؟ مصباحن سے مصابیح، یہ مثال یہ اسی کے اوپر ہے۔ پھر فوائلو، نائمتن سے نوائمو، اس وزن کے اوپر ہے۔ پھر فعائلو، اس پہ بھی کافی سارے ورڈز آتے ہیں، جیسے اجائزو ایک مثال ہے جو بڑھیا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جو لاسٹ وزن ہے فعاللو اور فعالیلو، جی تو فعالیلو جعفرو سے جعافر، اس وزن کے اوپر آتا ہے۔ ایک منٹ، تو ہوپ فلی یہ سارے آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لیے ہوں گے۔ تو اب ہم دوبارہ انہی سلائڈس کے اوپر آ جاتے ہیں جو پہلے میں نے اوپن کی تھی، کیونکہ یہ والی جو سلائڈس ہیں جو آپ کی بک سے بنائی گئی ہیں، اس میں کچھ وزن کم تھے، تو میں نے اس میں مزید کچھ وزن ایڈ کیا تاکہ آپ کے پاس سارے آ جائیں۔ جی تو یہ دیکھیے، یہ سارے وہی وزن ہیں۔ اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ آگے پیچھے ہیں، تو میں نے اسی لیے وہ سلائڈس تیار کی تھی تاکہ جو آپس میں میچڈ ہیں ان کو ایک طرف کر دیا جائے کہ یہ بہت زیادہ نہ بنے، آپ کو کم نظر آئیں اور آپ ایزیلی ان کو یاد کر لیں۔ تو اس لیے میں اب ان کو مزید ایکسپلین نہیں کروں گی۔ یہ دیکھیں، یہ 15 تو ادھر ہی بن گئے ہیں، اور اس کے علاوہ 16 یہ ہے، آئی تھنک یہاں پہ بھی یہ 19 ہی ہے، لیکن میں نے وہاں دوسری سلائڈس میں ان کی گروپنگ کر کے میچ کر کے ان کو بنایا ہے، تو وہاں پہ تقریباً 33 ہیں، لیکن وہ 19 ہی بنے ہیں تاکہ آپ کو ایزیلی یاد ہو جائیں۔ تو وہ باقی ایکسٹرا تھے، وہ میں نے کافی ساری بکس دیکھ کے کہ پر کافی ساری مثالیں تھیں وہ لکھی ہیں۔ تو جو وزن ہے مفاعیلو، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ان لفظوں کے وزن پہ ہوں، اور مفعلن کیا مفعلتن بھی بن سکتا ہے، جیسے مفاعلو کے وزن پہ مراکبو ہے جس کا واحد مرکبن ہے، معنی ہے سواری۔ اسی طرح مساجدو اور مکاتبو بھی مفاعلو کے وزن پہ ہے۔ مسجدن اور مکاتبو کا واحد ہے مکتبتن، جس کا مطلب ہوتا ہے کتب خانہ۔ آپ کی بک میں 17 نمبر میں ہے، پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جہاں پہ یہ سارے دیے گئے نمبر کا ہے، وہ مفعال یا مفعول کے وزن پہ ہیں، مثلا مفاعیلو کے وزن پر مفاتیح، جی میرے دوسرے موبائل سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، سلائڈس میں اگین شیئر کر دیتی ہوں۔ مفاعیلو، تو اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے
یہ مفعالن یا مفعولن کے وزن پہ ہوں گے، جیسے مفاتیح جس کا واحد ہے مفتاحن. جیسے مفاتیح مفعولن کے وزن پر مکتوب کا واحد ہوتا ہے مکاتیب. نوٹ کیجئے کہ اب تک ہم نے جمع کے جن اوزان پر بات کی ہے ان میں سے نیچے دیے گئے اوزان غیر منصرف ہیں، یعنی ان کے آخری حرف پہ تنوین نہیں آتی. پہلے والے جو 17 بتائے گئے ہیں کے آخر میں آتی ہے، وہ تینوں حالتوں میں آپ کو نظر آئیں گے، یعنی وہ منصرف ہیں. رفعی حالت میں اس کے اوپر یا دو پیش ہوں گے یا ایک پیش ہوگی. اسی طرح نسبی حالت میں دو زبر یا ایک زبر، اور جری حالت میں دو زیر یا ایک زیر. والے یہ اوزان ہیں 6 غیر منصرف ہیں، یہ دو حالتوں میں ہی نظر آتے ہیں. ایک تو ان کے آخر میں تنوین نہیں آتی، دوسرا یہ ان کی جو نسبی اور جری حالت ہوتی ہے وہ زبر کے ساتھ ہی ہوتی ہے. وہ کون کون سے اوزان ہیں؟ فعلاء، افعلاء، فعائل، مفاعل، مفاعیل اور فعالیل. آئیے چند مزید باتوں کی یاد دہانی کر لیتے ہیں کہ ابن کی جمع سالم بنونا حالت رفعی میں ہے اور بنینا حالت نسبی اور جری میں ہے، اور ابن کی جمع مکسر ابناء ہے افعال ان کے وزن پہ. تو آپ دیکھیں کہ ابن کچھ ایسے ورڈز بھی آپ کو ملیں گے جن کی جمع سالم بھی بن رہی ہوگی اور جمع مکسر بن رہی ہوگی. جیسے ابن، اس کی جمع سالم واو نون کے ساتھ بنا دی گئی ہے بنونا، اور جمع مکسر ان کے وزن پہ ہے افعال ان کے وزن پہ. اور اخن بھائی، اس کی جمع اخوان ہے یا اخوتن ہے، اور اختن بہن کی جمع اخواتن ہے. اور امراتن عورت کی جمع نساء ہے، نسوتن ہے، اور امن کی جمع امہاتن. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض الفاظ کی جمع ایک سے زیادہ اوزان کے مطابق ہوتی ہے. مثلا بحر سمندر کی جمع بہارن بھی ہو سکتی ہے فیالن کے وزن پہ، ابحارن بھی ہو سکتی ہے افعالن کے وزن پہ، بند کر دیں، اور ابحرن بھی ہو سکتی ہے افعلن کے وزن پہ. تو یہ ساری کیا ہیں؟ یہ بحرن کی جمع مکسر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی اسم کی ایک ہی جمع آپ کو ملے گی، ایک سے زیادہ بھی مل سکتی ہے. جیسے کتابن سے کتبن جو ہے اس کی بھی کئی جمع ملتی ہیں مختلف کتابوں میں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض الفاظ کی جمع کے مختلف اوزان مختلف معنی رکھتے ہیں. مثلا بیتن کی جمع بیوتن ہو تو معنی ہوگا گھر، اور اگر بیتن کی جمع ابیاتن ہو تو معنی بن جاتا ہے شاعری والا شعر. اسی طرح عبدن کی جمع عبیدن ہو تو معنی بنتے ہیں غلام، اور اگر عبدن کی جمع عبادن ہو تو معنی ہوں گے بندہ. اور عینن کی جمع عیون ہو تو معنی ہوں گے آنکھیں، اور اگر عینن کی جمع عیون ہو تو معنی بنتے ہیں چشمے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں ذہن نشین کرنے والی. میں صرف اسی پر بھی اکتفا کر سکتی تھی کہ آپ کو ٹرمز بتا دی جاتی کہ جمع سالم یہ ہوتا ہے اور جمع مکسر کی ڈیفینیشن یہ ہے. جمع مکسر بنانے کا کوئی فارمولا نہیں ہے، لیکن اس طرح سے آپ کو سمجھ میں نہ آتا اگر یہ اوزان آپ کو نہ بتائے جاتے. تو اس کو آپ بالکل بھی مشکل نہ سمجھیے گا کہ اوزان آپ کو بتا دیے گئے ہیں تو کوئی مشکل کریٹ ہو گئی ہے. نہیں، میں بھی پہلی بار سننے میں آپ کو تھوڑا مشکل لگا ہو کہ یہ اوزان یاد کرنے پڑیں گے، تو مشکل کے بعد یہ آسانی آتی ہے. جب آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے، اچھی سی پریکٹس ہو جائے گی جو اس ویک میں انشاءاللہ آپ کریں گے،
اور میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں کہ آپ نے کہاں سے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اب ہم قرآن سے مثالیں دیکھتے ہیں۔ جیسے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ایک میں نے پی ڈی ایف شیئر کیا تھا۔ اسی طرح آئی تھنک میں نے وہ پی ڈی ایف اوپن ہی نہیں کیا ہے۔ آپ مجھے 1 منٹ دیجیے۔ یہ میری ڈرائیو ہے جہاں پہ میں گرامر سے ریلیٹڈ جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سارا سیو کرتی ہوں اپنے پاس۔ جتنی بھی بکس وغیرہ ہیں یا اور بھی جو چیزیں ہیں پچھلے کافی سالوں سے، تو اس لیے اب الحمدللہ اس میں کافی میٹیریل سیو ہو گیا۔ تو یہی میں آپ سے بھی کہہ رہی تھی کہ آپ بھی یہ کوشش کیا کریں کہ اپنا ڈیٹا ڈرائیو پہ سیو کیا کریں۔ یہ سب سے اچھی چیز ہے سیو کرنے کے لحاظ سے کہ آپ اگر موبائل تو آپ نیو موبائل لیں گے وہاں پہ یہ ساری چیزیں اسی طرح سے کھل جائیں گی۔ جی یہ ہے جمع سالم اور جمع مکسر کی بک۔ تو آپ ڈرائیو ضرور سیکھیے کہ اس پہ کیسے اپلوڈنگ کی جاتی ہے، اور عربک گرامر کا وہاں پہ ایک فولڈر بنائیں۔ آپ کے ساتھ جو سلائڈس میں شیئر کرتی ہوں کمیونٹی میں یا جو بکس شیئر کرتی ہوں وہ وہاں پہ سیو کیا کریں، تو جب بھی آپ کو کوئی سمجھ میں نہ آ رہی ہو چیز تو وہ بکس کھول کے ان سے استفادہ کیا کریں۔ تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے حکمت ہوگی۔ میں اوپن کرنا آج بھول گئی کہ آپ لوگ بھی دیکھ لیں کہ کس طرح سے یہ چیزیں سیو کی جا سکتی ہیں ڈرائیو پہ۔ ہوپ فلی آپ میں سے بہت سوں کو پتہ بھی ہوگا۔ یہ جو پی ڈی ایف ہے یہ آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گی آپ کی کمیونٹی میں۔ پورے قرآن میں جتنی بھی جمع سالم اور جمع مکسر کی مثالیں ہیں وہ ساری اس پی ڈی ایف میں موجود ہیں۔ آئی تھنک یہ 200 پیجز کا ہے پی ڈی ایف یا مور دین 200 پیجز ہیں، تو میں نے سوچا کہ یہاں سے بھی آپ کو تھوڑا سا گو تھرو کروایا جائے۔ جیسے یہ سورۃ الفاتحہ سے اس کا آغاز ہے، اس ہفتے آپ نے اسی کی پریکٹس کرنی ہے۔ ان کا جائزہ لینا ہے آپ نے کہ میں نے جو آپ کو وہ سلائیڈز میں اوزان دکھائے تھے کہ آپ ان کو نوٹ کر لیں اپنے پاس، یہ والے یہ آپ نے سامنے کھول لینا ہے اور ساتھ میں یہ پی ڈی ایف کھول لینا ہے اور بس کمپیئر کرتے جانا ہے کہ اچھا یہ والا ورڈ اس وزن پہ آ رہا ہے اور یہ والا اس پہ آ رہا ہے، یہ کمپیریزن کرنا ہے۔ اسی سے آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ دیکھیے سورۃ الفاتحہ میں مثال ہے العالم، اسی سے جمع سالم بن رہی ہے العالمین۔ یہاں پہ یہ اس کی نسبی یا جری حالت ہوگی، اسی لیے ورنہ یہ عالمون ہوتا۔ تو یہ انہوں نے قرآن سے مثالیں لی ہیں، اس لیے ایسے اچھی ورڈز لکھ دیے گئے ہیں۔ مطلب اگر وہ مثال نسبی حالت میں تھی یا جری حالت میں تھی تو انہوں نے ایسے ہی اس کو یہاں پہ کاپی کیا ہے۔ تو یہ اب آپ نے خود سے جج کرنا ہے کہ یہ حالت رفع ہے یا نسبی ہے یا جری ہے، اسی لیے میں نے اس کا کنسیپٹ بھی دے دیا آپ کو۔ پھر الضال، اسی سے الضالین۔ پھر سورۃ البقرہ پہ آ جائیے۔ المتقی کی جمع ہے المتقین، جمع سالم ہے المفلح سے المفلحون، جمع سالم ہے، اور قلبن سے قلوبن، یہ جمع مکسر ہے۔ اب آپ اپنے سامنے جو آپ نے اوزان نوٹ کیے تھے میں نے کہا تھا ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں، وہ بھی کھول لیں اور دیکھیں وہاں سے یہ کون سا وزن بن رہا ہے۔ قلوبن فعولن کے وزن پہ ہے۔ اسی طرح بصرن کی جمع ابصارن ہے افعالن کے وزن پہ۔ جو افعال ہیں نا جن کے اندر حروف علت آ رہے ہیں ان کا میں آپ کو نہیں بتا رہی،
کیونکہ وہ اپنے ایکچوئل وزن سے تھوڑے سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان پہ قواعد اپلائی ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس اسٹیپ پہ آپ ان کو رہنے دیں، سمپل سمپل مثالوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جی آپ اپنے سامنے ان کو اوپن کر لیجئے۔ نفسن کی جمع ہے انفس، افعلن کے وزن پہ، جو جمع قلت کا وزن تھا۔ پھر مسلحن سے مسلحون جمع سالم ہے، المفسدو سے المفسدون جمع سالم ہے، اور سفیہ اس کی جمع ہے السفہاء۔ تو اب آپ میچ کیجئے کہ جو میں نے آپ کو وزن نوٹ کرائے ہیں ان میں سے کس کے ساتھ میچ کر رہا ہے، فعلاء کے وزن پہ ہے، اور فعلاء کیا ہے، غیر منصرف ہے، کہ یہ دو حالتوں میں ہی آتا ہے۔ جی عائشہ عامر نے رپلائی کیا ہے فعلاء کے وزن پہ۔ چلیں الحمدللہ کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ شیطان، شیاطین، مستہزئن مستہزئون جمع سالم ہے، محتدن اس سے اور پھر ظلمت اس کی بنے جمع سالم ہے تو ظلماتن، اور اسمن سے سمن، کہ آپ اس کو رہنے دیں، جن کے مادہ میں حروف صحیح ہیں ہم صرف ان کو نوٹ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح بکمن یہ فعلن کے وزن پہ ہے، اسی طرح امیون بھی فعلن کے وزن پہ ہے، اور السائکہ تو کی جمع السوائک۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ کس وزن پہ آتی ہے، تو یہ فوائلو کے وزن پہ ہے۔ الکافرو اس سے الکافرین جمع سالم ہے، اور الثمرات یہ بھی جمع سالم ہے لیکن مؤنث کی۔ سے انداد افعال کے وزن پہ ہے، شہداء فعلاء کے وزن پہ ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیے کہ جو اوزان ہیں میں نے آپ کو نوٹ کروائے ہیں ابھی، تو وہی وزن آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ صادقن کی جمع سالم صادقین، یہ اس کی نسبی یا جری حالت ہے، اور الحجارہ۔ الصالحہ الصالحاتن جمع سالم ہے مؤنث کے لیے، اور جناتن جمع سالم ہے، انہار افعال کے وزن پہ ہے، اور یہ کون سا وزن ہے، جمع قلت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ازواجن بھی افعال کے وزن پہ ہے۔ خالدن خالدون جمع سالم ہے، اور الفاسقو سے الفاسقین جمع سالم ہے۔ الخاسرو سے الخاسرون جمع سالم ہے۔ میتن سے امواتن افعال کے وزن پہ۔ تو دیکھیے ایک پیج کو ہم نے انالائز کیا اور الحمدللہ سارے وہی، اور تو اس ویک آپ نے بہت سے لوگ جو ہیں کیسے ہوتے ہیں 33 بنتے ہیں، جو میچ تھے ان کو ایک ساتھ مینشن کر دیا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے، آپ کو مشکل نہ لگیں یہ، کیونکہ بہت سے لوگ جو کام مشکل ہوتا ہے نا اس کو وہ ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ آسانی جو ہے وہ مشکل کے بعد ہی آتی ہے۔ جب تک ہم مشکل سے نہیں گزریں گے، ہم اس سٹیپ کو پار نہیں کریں گے، ہم اگلے سٹیپ پہ نہیں جائیں گے۔ اگر ہم کسی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، جب تک ہم اس کو کلیئر نہیں کریں گے اس کلاس لیول کو، ہم آگے کیسے جائیں گے؟ اگر نہیں کلیئر کریں گے، ودرا کر لیں گے، تو آپ دیکھیں پھر ہم اس سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے، وہیں سٹاپ لگ جائے گا۔ تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے سیکھنے والوں کے لیے، یہ بہت ہی آسان ہے۔ مشکل اصل میں ہمارے اندر ہوتی ہے، تو اس مشکل کو ہم نے ختم کرنا ہے اپنے اندر سے۔ سماواتن جو ہے وہ جمع سالم ہے، اور الملائکہ پھر اسی طرح
جو ہے اسماء، یہ افعال کے وزن پہ ہے۔ الظالم الظالمین جمع سالم ہے۔ کلمات جمع سالم ہے۔ آیات جمع سالم ہے مؤنث کی۔ اصحاب افعال کے وزن پہ ہے، اور الراکعین یہ بھی جمع سالم ہے، لیکن یہ اس کی نسبی یا جری حالت ہے۔ الخاشعین جمع سالم ہے۔ جمع سالم کا کیا فارمولا ہے کہ واحد کے آخر میں واو نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اور جمع سالم میں اور حالت رفعی میں، لیکن اگر اس کو نسبی یا جری حالت میں کنورٹ کرنا ہے تو یا نون کا اضافہ کر دیں گے، دونوں میں ہی، جمع میں بھی اور تثنیہ میں بھی، لیکن پروناؤنسیشن ڈفرینٹ ہو جائے گی۔ تثنیہ کی پروناؤنسیشن کیسے ہوگی؟ عینی کی ساؤنڈ کے ساتھ، مسلم عینی، اور جمع کی مسلمینہ۔ تو یہ الخاشعینہ دیکھیے کہ یہ ہے جمع سالم، اس طرح سے بنتی ہے اس کی نسبی حالت۔ ملاقون جمع سالم ہے، کیسے پتہ چل رہا ہے ہمیں؟ واو نون لگا ہوا ہے، تو جس کے آخر میں بھی واو نون اور یا نون لگا ہوا ہوگا تو وہ جمع سالم مذکر ہوگا، اور جس کے آخر میں الف تا لگا ہوا ہوگا تو وہ جمع سالم مؤنث ہوگا۔ راجعون جمع سالم ہے۔ ابناء افعال کے وزن پہ ہے۔ طیبات بھی جمع سالم مؤنث ہے۔ سجد، اس کا اب آپ دیکھیے کیا وزن بن رہا ہے۔ فعال، ایک عین کلمہ جو ہے وہ مشدد ہے، اس کا میں نے آپ کو لکھوایا تھا، یہ اس وزن پہ ہے۔ اور المحسنین جمع سالم ہے۔ پھر اسی طرح النبیین جمع سالم ہے۔ السابعین جمع سالم ہے۔ الخاسرین جمع سالم ہے۔ خاسئین جمع سالم ہے۔ یدینی الجاہلین الناظرین، اور یہ جو موتا ہے اس کو آپ دیکھیے کہ جو اوزان تھے اس میں یہ فعلا کے وزن پہ ہے۔ الوالدینی یہ بھی جمع سالم ہے۔ المساکین، مورزون، یہ ساری جمع سالم کی مثال ہیں۔ کچھ جو ہیں جن کو میں اسکپ کر رہی ہوں وہ بھی انہی اوزان کے اوپر فٹ آتے ہیں، لیکن ابھی جو ہے میں آپ کو ایزی ایزی مثالیں ہی دے رہی ہوں۔ رسول جو ہے وہ فعول کے وزن پہ ہے۔ البینات جمع سالم ہے۔ عباد فعال کے وزن پہ ہے۔ انبیاء اس کا جو وزن ہے وہ افعیلاء کے وزن پہ ہے۔ یہ ظالمون جمع سالم ہے۔ ظہور فعول کے وزن پہ ہے۔ ملکینی یہ بھی جمع سالم ہے۔ زوارین المشرکین جمع سالم ہے۔ اور یہودو دیکھیے میں نے دو اذان بتائے تھے، فعول اور فعول، تو اس میں سے یہ فعول کے وزن پہ ہے۔ تو اس ویک جو ہے نا آپ نے اسی کی پریکٹس کرنی ہے، سامنے اوزان کھول لینے اور یہ پی ڈی ایف، اور بس کمپیئر کرتے جانا ہے اور یاد کرتے جانا ہے، تو اس طرح آپ کو انشاءاللہ بہت سے جمع مکسر یاد ہو جائیں گے۔ اس میں تمام صورتیں ہیں، کوئی بھی صورت لے لیجئے گا اور اس کو پھر آپ انالائز کیجئے گا۔ یہ دیکھیے حدود فعول کے وزن پہ ہے۔ مرضات جمع سالم ہے۔ اور عباد فعال کے وزن پہ ہے۔ مبشرین منذرین جمع سالم ہے۔ اصحاب افعال کے وزن پہ ہے۔ منافع مفاعل کے وزن پہ ہے۔ المشرکات
मुतत्तहिरीन जमा सालिम है, अलमुमिनीना। तो आप देखेंगे और आपको बड़ी खुशी होगी कि जो अज़ान आपने नोट किए हैं तो इंशाल्लाह आपको वही बार बार नज़र आएंगे। बहुत कम होंगे जो समाई होंगे और आप कहेंगे कि ये कोई नया वज़न आ गया है। उरूशुन फ़ुऊलुन के वज़न पे है। मऊता ये फ़ाला के वज़न पे है। अम्वालुन अफ़ालुन के वज़न पे है। तो देखिए कि वही सारे रिपीट हो रहे हैं। तो जमा मुकस्सर का टॉपिक मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। असल में हमें कायदा पता होना चाहिए। जब हमें कवायद पता चल जाते हैं ना तो हम बहुत आसानी से उसको अप्लाई करते हैं। जब तक हमें कायदा पता नहीं होता, सिर्फ हम डेफिनेशन रटते रहते हैं, मिसालें नहीं देखते या हम उसकी डेप्थ में नहीं जाते तो हमें समझ में भी नहीं आता। तो हर चीज़ को सीखने का और इम्प्लीमेंट करने का एक कायदा होता है। अगर वो हमें समझ में आ जाए तो बस चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं। तो इसको अब आपने इसकी खुद एनालाइज करना है। अगर किसी वर्ड का ना समझ में आए तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं या अपनी हेल्पर से कह के भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर कम्युनिटी में मैं उसका आंसर कर दूंगी डिटेल्ड। आज आपके लिए जो प्रैक्टिस के लिए रखे हैं वो कुछ इजी रखे हैं ताकि आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए। आपसे पूछा जाए कि अच्छा इसका वज़न बताएं आप, ये किस वज़न पे है। कौन सबसे पहले सुनाना चाहेंगी? हैंड रेज कीजिए अपने। एक मिनट। आज आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है। मुझे नहीं पता इसकी क्या वजह है। जबकि आप सबके लिए कंपलसरी है इस सेशन को अटेंड करना। अगर आप स्किप करेंगे तो इसमें आपके लिए ही मुश्किल है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्किप ना कीजिए और हेल्पर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ग्रुप में ये मैसेज सेंड कर दें कि जो लोग एब्सेंट हैं वो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर आएँ और अपनी रीज़न भी बताएं क्या वजह है स्किप करने की। नहीं तो अगर वाक़ई कोई मजबूरी है तो ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है। अल्लाह अकबर। आज मैं इसकी यूट्यूब पे लाइव करना भूल गई हूँ। चलें अब इंशाल्लाह जो इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है ज़ूम पे उसी को यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। आप सब काइंडली एक बार यूट्यूब पे ज़रूर देख लिया कीजिए कि ये लाइव जा रहा है या नहीं। क्योंकि मैं पौने 3 बजे से ही स्लाइड सारी सेट करना शुरू हो जाती हूँ। वो उसको यूट्यूब पे लाइव करना, फिर सामने सारी स्लाइड्स और जो भी मटेरियल है उसको ओपन करना। तो कभी ऐसा होता है कि स्किप भी हो सकता है, जैसे आज मैं लाइव करना भूल गई हूँ। तो अगर कभी इस तरह से हो, आप भी काइंडली चेक कर लिया कीजिए और मुझे मैसेज कर दिया करें कि लाइव नहीं जा रहा, ताकि मैं उसको लाइव कर दूँ। बहुत से मेंबर्स ऐसे हैं जो ये सेशन अटेंड नहीं कर सकते, वो फिर बाद में लाइव सुन लेते हैं। तो सबसे पहले सुनाएंगी जी मुनज़्ज़ा हसन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातुहू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वबरकातुहू। मुनज़्ज़ा जी आपकी आवाज़ काफ़ी ब्रेक हो रही है, शायद आपका कोई नेट इशू है। आप पहली मिसाल पढ़िए जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है। थोड़ी सी मैं सुनूंगी एग्जांपल्स और बाकी सारी जो हैं वो जाहिदा जी आप वाहिद सुनेंगी इंशाल्लाह। हाँ जी, वाहिद क्या है? वाहिद कलम कलम कलम। और कलमुन इसकी होगा। जमा क्या है? हाँ जी, कलमुन होगा। जी और इसकी जमा क्या है? अकलामुन का कलाम वजन क्या है? अकलामुन। तो इसका वजन क्या है अकलामुन का? फाला नहीं देखिए, फालाउ नहीं ये फालाउ से तो नहीं मैच करा।
مجھے تو یہ افعالن کے وزن پہ لگ رہا ہے، آپ کو نہیں لگ رہا؟ افعالن جمع قلت کا وزن ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے، جو بھی آپ کے سامنے جمع کی آئے گی مثال، آپ نے اس کا ایکچوئل وزن فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ سب اپنے ہینڈس جو ہیں وہ خود لوور کرتی جائیں۔ ناہید عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سیکنڈ مثال پڑھیے۔ ذکر واحد ہے اور اس کی جمع مکسر ہے اذکار، اور اس کا ہاں جی، وزن ہے یہ کس وزن پہ ہے اذکارن؟ افعال۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، بالکل صحیح بتایا آپ نے، جزاک اللہ خیرہ۔ اس کے بعد ہیں یاسمین نوری، آپ اگلا پڑھیے۔ السلام علیکم جی میم، واحد ہے وعلیکم السلام۔ اور جمع مکسر اوقات، اوقاتن، تو اوقاتن کا کیا وزن ہے؟ اوقات افعال۔ جی ماشاء اللہ تبارک اللہ، بالکل صحیح ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ خیرہ۔ بارک اللہ۔ نوشین سلطان، جی السلام علیکم۔ جی آپ اگلی شعر، مثال پڑھیے۔ جی وعلیکم شعر، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اشعار افعال کے وزن پہ ہے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، بالکل صحیح ہے۔ سلما خان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلدی جلدی آپ سب سناتے جائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فعل افعال افعال جی کے اگلی وزن پہ مثال ہے۔ پڑھیے۔ ہاں جی، زبردست ماشاء اللہ۔ جی عائشہ عامر، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون سا؟ جی عائشہ جی، آپ اگلی مثال پڑھیے۔ فیلون پڑھی تھی نا، اسمن پڑھنی ہے۔ ہاں جی جی، بابن والی پڑھیے۔ اچھا بابن، بابن ابوابن افعال۔ جی، آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا؟ جی لیکچر تو الحمدللہ سمجھ میں آ گیا۔ اچھا جو آپ نے وہ شیئر کیا تھا نا جس میں اکٹھے سارے اوزان لکھے ہوئے تھے، وہ جو بلو سی سلائڈ تھی ایک، وہ میں نے ہاں لکھی جی، تھی، لیکن کچھ اگزامپلز آپ نے بولی تھی وہ مجھے ان کے لفظ نہیں سمجھ آ رہے تھے۔ اگر آپ کائنڈلی اس کے ساتھ اگزامپلس بھی لکھ کے اگر شیئر کر دیں تو، ساری میں نوٹ نہیں کر سکی۔ وہ جو آپ نے سب کے ساتھ۔ جو آپ نے گروپنگ نہیں کی تھی اور آپ نے کہا تھا آسان ہو جائے گا، ایک جیسے آپ نے اکٹھے جی کیے ہاں ہوئے تھے، جی جیسے ایک تھا فعلا، جی 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 فیولا اور فاؤلا۔ اب اس کی میرے سے اگزامپلس مس ہو گئی کیونکہ کچھ ورڈز نئے تھے، وہ سمجھ بھی نہیں آ رہے تھے کہ وہ لکھنے کیسے ہیں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ جو میرا ایکچوئل کانٹینٹ ہے وہاں پہ ان جمع مکسر کے واحد بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اگر جمع کا یہ وزن ہوگا تو واحد ان پہ آئے گی۔ تو میں جی جی کمیونٹی میں جب یہ شیئر کروں گی سلائڈس تو ساتھ میں وہ بھی شیئر کر دوں گی، اس میں ساتھ میں مثالیں بھی ہیں ساری، وہ جی جو تو آپ وہ نے اس کے آپ اپنے بعد وہ پاس شیئر نوٹ کر کیا تھا، لیجیے گا۔ جو آپ نے سیکنڈ نمبر پہ شیئر کیا تھا۔ نہیں نہیں، وہ میں نے دکھایا نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ اس میں تو 97 جی پیجز تھے، میں نمبر دیکھ رہی تھی اتنے زیادہ۔ جی جی، وہ تو پورے قرآن سے مثالیں ہیں نا جمع مکسر کی۔ اس اچھا میں آپ کو یہ بھی سہولت ہو جائے گی کہ اگر کبھی آپ کو قرآن کا کوئی ورڈ ملتا ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی جمع مکسر کیا بنے گی، تو آپ اس PDF سے بھی کھول کے دیکھ سکتے ہیں۔ ریلیونٹ سورت کو اوپن کیجیے گا اور اس ورڈ کو فائنڈ کر لیجیے گا، وہ سورہ وائز ہی ساری مثالیں اس میں جمع کی دی گئی ہیں، تو آپ کسی بھی قرآن کے ورڈ کی جمع مکسر چیک کر سکتے ہیں اس میں سے، تو اس کو اپنے پاس کہیں سیو کر لیجیے گا ڈرائیو وغیرہ پہ، ٹھیک ہے؟ جزاک جی اللہ خیرہ۔ جی انشاءاللہ، جزاک اللہ وإياك۔
जी बुशरा हुसैन, आप अगली मिसाल पढ़िए। जल्दी से पढ़ते जाइए। आज का सेशन ताकि कुछ जल्दी एंड हो जाए, क्योंकि मुझे कहीं जाना था, तो आप सब जल्दी-जल्दी सुना दीजिए। जी बुशरा हुसैन, नाइला मकसूद आप सुना दें। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम जी रहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि जी मैम, वबरकातुह। मेरा नाम अगली बुशरा मिसाल पढ़िए। यास्मीन है। अच्छा, जी ठीक है, नाइला सॉरी। मकसूद। जी जी बुशरा अक्सर मेरी यास्मीन। अटेंडेंस रह जाती है, इसी वजह से ना मेरा नाम गलत शायद उन्होंने फीड किया हुआ। अच्छा, जी जी, मेरा आप इसी नाम नाम बुशरा से आई हैं पहले दिन से? जी बुशरा यास्मीन के नाम से ही मैं फ्रॉम फर्स्ट डे से एंटर हूँ। अच्छा, अच्छा। जी जी चलें, हेल्पर से मैं कहती हूँ कि वो आपकी करेक्शन कर दें, जी रिकॉर्ड जी, में भी बहुत करवा दें, शुक्रिया। ताकि जी आपकी बहुत शुक्रिया, सही जज़ाकल्लाह। नाम के साथ अटेंडेंस लगा जी जी जी। जज़ाकल्लाह। आप अगला वर्ड पढ़िए, बाबुन से अगला। बाब सबब सबबा असबाबुन अफ़आलुन सबबुन, सबबुन। सबबुन तो कोई ये भी वर्ड जो है असबाबुन। वो अगर हमें कोई वाहिद इसम नज़र आ रहा है, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे? हम उसको हालत रफ़ा में पढ़ेंगे। हम इसको जी सबबा नहीं पढ़ सकते। फिर जो अच्छा अच्छा, मंसूब ठीक है। अगर आप पढ़ेंगी तो फिर तो आप फ़ि'ल माज़ी बना देंगी, क्योंकि फ़ि'ल जी जी माज़ी जो है वो मंसूब पढ़ा जाता है, वो अगर आप अकेला भी पढ़ रहे हो, जैसे फ़अला, तो ये जी सबबुन है। जी। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, जज़ाकल्लाह खैरन। नाइला जी अब आप सुना दें। जी अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम अस्सलाम। कौन सा पढ़ूं? अमलुन, औकात। अमलुन, जी अमलुन, अमालुन, अमलुन। अमलुन, अमालुन, हाँ जी। फालुन के वजन पे। किस वज़न पे? फालुन, अमालुन, अमालुन, अमालुन देखिए, फालुन, आपने जमा फालुन। हाँ, जमा मुकस्सर का वज़न बताना है ना आपने, हाँ जी वो, अफ़आलुन के हाँ वज़न पे है, जमा किल्लत का फालुन। वज़न है वो। जी जी, वो मुझे एकदम वो नजर आया तो उस पे मैंने पढ़ दिया। अफ़आलुन। अफालुन, जी, चलें कोई बात नहीं। ये अफ़आलुन, मुझे समझ आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जज़ाकल्लाहु खैरा। जी शबाना जी आप अगली मिसाल पढ़िए। वज़नुन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन वालेकुम सा पढ़ना? अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वज़नुन, हेलो, वज़नुन सॉरी, वज़नुन। कौन सा पढ़ना मैम? हेलो, वज़नुन, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। शबनम शेख जी आप पढ़ दीजिए। हाँ, कौन सा अस्सलाम वाला पढ़ना वालेकुम मैम? warahmatullahi wabarakatuh। जी, वज़नुन, वजुनून औजान। औज़ानुन, इसका वज़न क्या है औज़ानुन का? ये वज़नुन अफ़आलुन के वज़न पे अफ़आलुन है, औज़ानुन। अफ़आलुन ठीक है, औजान अफ़आलुन जज़ाकल्लाहु की। खैर। अफ़आलुन। जी हाँ जी, ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा। हेलो, हाँ जी, शबाना ये जी आप भी औज़ानुन सुना है ना दीजिए। इसका? अफ़आलुन के औज़ानुन है, ये अफ़आलुन के वजन पे। हाँ जी, जी। जी, जी सैयदा बशीरा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। नेक्स्ट कौन सा पढ़ूं? ज़ाहिदा जी काइंडली आप सुनिए। जी फरमाइए। हेलो ज़ाहिदा जी काइंडली आप सुनिएगा नेक्स्ट। जी ये अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए रजुलुन जो है इसका बताइए। अच्छा यहाँ पे पेज चेंज हो गया है। ये बताइए वलदुन। अफर रजुलून क्या बोलूं मैं?
वलदुन वलदुन रजूलुन, पेज के टॉप पे देखें वलदुन वलदुन, औलादुन, अफाल हाँ उनके वजन पर है। अफ़आल उनके वजन पे है जी। फौजिया खालिद आप जी, नेक्स्ट अस्सलाम बताइए। वालेकुम। वालेकुम ये सलाम। अब आप नीचे कौन सा बोलना है? मालून हाँ आप अफ़आलुन के वजन पर है। हाँ जी फौजिया खालिद बताएंगे। बशीरा जी आप म्यूट हो जाइए जी, कौन सा बोला? एक मिनट में उनका इफालुन, अफलुन, रजूलुन बोलो, रजूलुन, जी फौजिया खालिद आप बोलिए। नेक्स्ट है मालून। शख्सुन, अच्छा, मालून अम्बालुन, जमा मुकस्सर होगा अम्बालुन, अफ़आलुन के वजन पर है। आलून के वजन पे है ठीक है। नेक्स्ट नाहिद गौरी आप फौजिया आप हो जाएं। मैं आपको कर रही हूँ लेकिन आप खुद म्यूट हो जाया करें। फिर है नेक्स्ट शख्सुन। इसको मैंने किया है नाहिद गौरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम शख्सुन, सलाम। अशखासुन, जमा मुकस्सर का वजन पे है अफ़आल उनके। अफ़आल जी। नेक्स्ट खुर्शीद खुर्शीद बेगम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम जी बोलिए। नेक्स्ट है वबरकातुहू। जबलुन, जिबालुन जिबालुन हाँ फिआलुन जी के वजन पर है मैम। गुड। फिर ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है मोबाइल पे देखना कि जिसको म्यूट किया है मैंने कुलसूम भी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहरुन, जी बहरुन का बिहारुन, तो फिआलुन, फ़िआलुन के वजन पे इसका वजन हुआ शाबाश। ज़किया जी काइंडली आप वन बाय वन अनम्यूट कर दीजिए और उनको म्यूट भी, ताकि जाहिदा जी जो है ना वो अपने मोबाइल से सुन सके। वो मोबाइल से थोड़ा मुश्किल हो जाती है ज़किया बात। जी अगर आप यहाँ मौजूद हैं या किश्वर जी सुन रही हैं तो वो ये ड्यूटी ले लें। निखत शाहीन, शम्मा हसन, 3 को मैं कर रही हूँ। सलमा शाहिद अपनी अपनी बारी में आते जाएं ठीक है। अस्सलाम हाँ जी वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी मैम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। नेक्स्ट पढ़ें बस एक दफा सब सलाम कर लें बस हो जाता है ठीक है जी मैं जी। पढ़ूं मैम। हाँ मर्दुन जी एक वाहिद है, मर्दुन की जमा मुकस्सर है अमरादुन, और इसका वजन है अफ़आलुन। अफ़आल। नाम क्या है आपका? जी शमा हसन मैम, शमा शमा हसन। ठीक है। आप जरा जी क्योंकि मैम। मुझे नजर नहीं आ रहे आपके नाम तो इस वजह से आप लोग बोलते जाएं। 3 को मैंने मैं अनम्यूट कर जी। नेक्स्ट सौतुन, मैं निखत शाहीन, सौतुन, अस्वातुन, और इसकी औज़ान है अफ़आलुन। जी ठीक माशाल्लाह। नेक्स्ट जमा मुकस्सर अफ़आलुन, अतफालुन, इसका जी वजन है अफ़आल। अफ़आलुन ठीक है। अच्छा वाहिद का क्या वजन है? फ़ीलुन। फ़िअलुन ठीक है। आप भी म्यूट हो जाएं और हैंड डाउन कर लें। नेक्स्ट मैं कर रही हूँ अंजुम आरा। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम युसरा और फरहाना अरसलान। अब आप बारी बारी आते जाएं। नेक्स्ट है तिफलुन का पढ़ना है मैम। वो पढ़ हो चुका है आगे। अब्दुल अब्दुन इबादुन फियालुन के वज़न पे ठीक है सही। और नेक्स्ट दूसरी वाहिद रजुल, जमा मुकस्सर रिजाल, वजन जी फियालुन। फियालुन का है।
हिरा जी आप हैं, अगर स्लाइड चेंज कर सकती हैं तो मैं, नहीं तो मैं अपना शेयर करती हूँ. जी मैंने स्लाइड चेंज कर दी है. ठीक है, थैंक यू जी. नेक्स्ट है, कोई सिस्टर हैं जो मैंने अनम्यूट किया हुआ है, हना सलाम जी. जी आप हैं? जी जी, वालेकुम सलाम. कल्बुन किलाबुन कल्बुन किलाबुन वजन है फियालुन. फियालुन, ठीक है. शमीला बानो हो गई और वालेकुम सलाम. एक मिनट मैं करती हूँ. अंजुम रशीद और जीनत, पहले अपनी अपनी बारी पे ऐसा बातें जाएं. नेक्स्ट देखें, स्लाइड चली गई है. स्लाइड शो नहीं हो रही. आपको नजर आ रहे हैं? नहीं नहीं, जी मैंने अगेन शेयर कर दिया. मेरी तरफ से डिस्कनेक्ट हुआ था तो इसलिए वो स्लाइड्स चली गई. मैंने किया था, पता जी, नहीं. हाँ जी, ज़ाहिदा जी ये वाली कंप्लीट हो गई है, वजूहन वाली? नहीं ये वाली रहती है, अभी यही करनी थी. जी जी बताइए. कल्बुन करीमुन, कल्बुन जमा मुकस्सर किलाबुन वजन फाइलुन. नहीं, वजन दोबारा से देखें. किलाबुन, किलाबुन जम हाँ जी, फियालुन. फियालुन, ठीक है. बस नेक्स्ट, करीमुन. 3 जिनको अनम्यूट किया वो सेकंड सिस्टर जो है. अंजुम रशीद. जी बोलिए. वालेकुम सलाम. जी जी, किराम जमा किराम. वजन क्या है? जमा मुकस्सर का वजन क्या निकला आपका? किरामुन. हाँ जी, वजन क्या निकला है? फाइल नाम रखें इसके ऊपर, तो क्या नजर वजन मिलता है आपको? फियालुन, ठीक, गुड. नेक्स्ट जीनत है. जी, शदीदुन शदीदुन शिदादुन फिआलुन के वजन पर है. ठीक, और इसका वाहिद किस वजन पर है? फईलुन पर है. फईलुन के, करीमुन भी फईलुन के वजन पर था, इसका भी फिआलुन, और शदीदुन भी फईलुन के वजन पर है, इसका भी वजन जो है जमा का शिदा वो फिआलुन है. ठीक है, सारे फईलुन के यही वजन नहीं है, ठीक है, चेंज भी आते हैं. नेक्स्ट है
آپ میوٹ ہو جائیے. شبنم آرا سے میں کروں. شبنم آرا نہ آپ خود انمیوٹ ہو سکتے ہیں نا. شبنم آرا اور ام سودا اور عائشہ عامر. جی نیکسٹ دیکھیں قلبن. جن کے نام میں نے لیے ہیں وہ انمیوٹ ہو جائیں. شبنم آرا جی. جی آواز نہیں آ رہی آپ کی مجھے. قلبن بتائیے. قلبن کا جمع مکسر کلابن. نہیں نیچے دیکھیں. قلبن. قلبن نہیں قلبن. قلبن دل جس کو آواز نہیں آ رہی آپ کی. قلبن آپ کا نیٹ کا ایشو ہے. جمع مکسر قلوبن. قلوبن. قلب کا کیا مطلب ہے؟ دل. دل. اس کی جمع مکسر کس وزن پر ہے؟ جمع مکسر کا وزن بتائیے. فعلن. فعولن. ٹھیک ہے. نیکسٹ ام سودا. جی امرن. امرن واحد امرن جمع مکسر امورن. جی اس کا وہ ہے فعورن. فعولن کا. ٹھیک. عائشہ عامر یہ سلائڈ چینج ہو گئی ہے. جی 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 اسٹارٹنگ سے پڑھنا ہے. جی حدن اور حدودن. حدودن کا جو وزن ہوگا وہ ہوگا فعولن. فعولن کا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ریز ہینڈ جن کی سید بشیرہ ہو گئی ہیں, عائشہ عامر ہو گئی, خورشید ریاض نہیں ہوئی. میں چند اور کرتی ہوں. فوزی خالد نے کر لیا ہے. بشرا یاسمین کا بھی ہو چکا ہے. سیما خان کو کرتی ہوں میں انمیوٹ. اور یاسمین نوری آپ کو بھی انمیوٹ کر دیتی ہوں میں. چند 3 کو میں کر چکی ہوں. اب آپ ذرا وہ کریں مجھے بتائیں. میرا ہو گیا میم. جزاک اللہ خیر. اوکے آپ پھر انمیوٹ ہو جائیں. وہ میوٹ ہو جائیں. کتاب نیکسٹ بولیں. کتاب فعولن کے وزن پر. میں خورشید. فعولن. ٹھیک. نیکسٹ صحیفتن. کون بتائے گا؟ جس کو میں نے انمیوٹ کیا ہے وہ سیما خان. آپ نے بتا دیے. سیما خان, سائرہ یعقوب اور صبا مسعود. صبا مسعود نے ہو گیا تھا میرے خیال سے. تھنک سو. نظرین. یہ 3 کو میں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. آپ لوگ بتائیے. جی آگے بولیے. کافرون. کافرون جی کفارن. جی کفارن کے کفارن فعالن کے وزن پر. عالم کا وزن ہے. آپ کا نام؟ ناظرین. ناظرین. نیکسٹ 3 جو سسٹر سی سائرہ یعقوب آپ بتائیے. خادمن. جلدی جلدی کیجیے پلیز. خادمن کون بتائے گا؟ مشکل ہو رہی ہے. سیما خان آپ بولیے. جی السلام علیکم. جی جی جلدی بتائیے. خادمن بتائیے. خادمن. خادمن خدامن فعالن کے وزن پر. خدامن. ٹھیک ہے. خدامن نہیں خدامن ہے. فعالن کے وزن. فعالن. ٹھیک ہے. نیکسٹ سیما خان نے بتا دیے. جی سیما نے بتا دیا. سائرہ یعقوب آپ نے نہیں بتایا. صبا مسعود کا میں کر رہی ہوں. میرے خیال سے انہوں نے نہیں بتایا. باقی تو میں سب نے بتا دیا ہے.
ابھی جو ہے تو یہ 2 رہ گئی ہیں, آپ لوگ میں سسٹر میں سے کر لیں جلدی جلدی. زمبن کون بتائے گا؟ آپ لوگ نہیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہی؟ چلیں منزہ حسن آپ کر لیں, آپ کا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی واحد زمبن جمع جنوبن اور اس کے جمع مکسر کا وزن ہے فعول. فعول. زمبن کا کیا مطلب ہے؟ زمبن کا مطلب ہے گناہ. گناہ. ٹھیک ہے, جنوبن زیادہ. صحیح ہے. اچھا کوئی اور اس کو بتانا چاہیں گی؟ رسول ان کا سائرہ یعقوب آپ کا شور آ رہا ہے, آپ میں خاصی. جی سیدہ بشیرہ بانو وہ ولنگ ہے نیکسٹ بولنے کے لیے, آپ بتا دیجئے. سمجھیے رسول کتاب نہیں رسول دوسری سائڈ پہ چلی. ہاں جی رسول کون سا وزن بنتا ہے؟ فعول ان کے وزن پر ہے. فعول ان کا وزن ہے. ٹھیک. اور کوئی سسٹر کرنا چاہتی ہیں تو وہ ہینڈ ریز کر لیں. نہیں تو پھر میٹنگ کلوز کر لیتے ہیں. اچھا ایک لحظہ, یہ ہاری ہے نا, خراؤن فعالن کے وزن پر ہے نا. یہ خراؤن کہاں پہ؟ ایک لحظہ میڈم, ہاری ہے نا, ہاری کا جمع مکسر خراؤن مجھے فعالن نہیں کے وزن پر ہی آتا ہے نا. یہ بھی قاری ہاری کا جمع مکسر ہاں ٹھیک ہے. مفعولو آتا ہے, اس کا وزن فعال. بہت شکریہ. جی اور کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ہینڈ ریز کر لیں. میرے خیال سے تو سب ہو چکے ہیں. جی فرحانہ ارسلان جی آپ بولیے. یہ شریف شرفام اور جو ہے یہ شریف شرکاؤ, یہ علماؤ کے وزن پر ہے, فعلاؤ کے وزن پر. شرکاؤ شرفاؤ. جی کون سا؟ شریکن شرکاء فعلاء. ٹھیک ہے فعلاء. یہ اس کا بن جائے گا. جی یہ جو ہے نا غیر منصرف ہوگا. جی اور شریفن بھی اسی پہ ہی ہے, شریفن شرفاؤ. جی بالکل. غریبن غرباء. ہاں جی شریفن شرفاء. ٹھیک ہے اوکے جی. میرے خیال سے دعا کر لیتے ہیں, آپ سب نے پارٹیسپیٹ کر لیا ہے, دعا کر لیتے ہیں, میٹنگ اینڈ کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.